سبحان اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مقدس کی معروف اور مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بغیر کسی تمہید کے چند باتیں ابتدائی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ تحصیل میلسی کا ایک نمائندہ سے روزہ پروگرام جو ہر سال ہوا کرتا ہے، اور آپ حضرات بڑے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ اسلام پر قربان ہونے والے شہداء کے ساتھ اظہار عقیدت کی غرض سے تشریف فرما ہوتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے مکتب مصطفی کے شاگرد گلشن رسالت کے پھول اور مصطفی ملٹری کے جانباز سپاہی یعنی حضرات صحابہ کرام کی انفرادی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا. ہر ایک صحابی اپنی انفرادی خصوصیت میں اپنا ایک جدا مقام رکھتا ہے. میرے محبوب کے قدموں میں آنے والوں نے اپنی خصوصیت کی بنا پر کسی نے صدیق لقب پایا، کسی نے فاروق لقب پایا، کسی نے ذی النورین کا لقب پایا، کوئی شجاعت و دلیری اور بہادری کی بنیاد پر
حیدر کرار اور کوئی سیف اللہ کا لقب لے کر رہتی دنیا تک اپنا نام کما گئے. اس لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں مت دیکھو. محمد عربی کے صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن و سنت کے بے داغ آئینے میں تلاش کرو کہ قرآن و سنت میں کہیں اللہ نے اولئک هم المہتدون فرمایا، کہیں اولئک هم الراشدون فرمایا، اور کہیں تو یوں فرما دیا کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تمہارا ایمان صحابہ سے ملتا ہے تو ہم تمہارا ایمان قبول کریں گے، ورنہ اگر تمہارے مسلک، مذہب، تمہارے دین اور تمہارے کسی بھی ایمان اور ایقان میں صحابہ نہیں ہیں، ہم تمہیں مسلمان ہی تصور نہیں کریں. صحابہ تو صحابہ ہیں، ایمان کا معیار ہے صحابہ. اس لیے صحابہ کو اگر اپنے عقیدے سے نکال دیا جائے تو نہ قرآن بچتا ہے نہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بچتا. سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان جیسا ایمان ہوگا تو قبول ہوگا ورنہ نہیں. تو صحابہ کرام جن کی شخصیات اور جن کی انفرادی خصوصیات کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، تمام صحابہ کا تذکرہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے. خلافت کے دوسرے تاجدار جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر وقت میں مختصر احاطہ کر کے بات ختم کروں گا. اس دنیا میں 3 انسان مانگے گئے. کتنے بھائی؟ اگر ذوق ہے تو ذرا بولیں گے انشاءاللہ. ملک کے معروف اور مشہور نعت خواں تشریف فرما، انشاءاللہ آپ کو بلوائیں گے. آپ بولیں نہ بولیں انشاءاللہ بلوائیں گے آپ کو. محترم حضرت مولانا نعیم عاجز صاحب، اللہ ان کی آواز میں، انداز میں، گفتار میں ترقی نصیب فرمائے. اور ہمارے میلسی کے شاہین ملت مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا محمد عمیر شاہین صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. حاجی صاحب کی کمی پوری فرما رہے ہیں، چونکہ حاجی صاحب بیمار ہیں، تو حاجی صاحب جہاں بھی ہیں ان کی دعائیں شہین صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور ہم بھی انشاءاللہ دستے بازو بن کر کھڑے رہیں گے. تو عرض کر رہا تھا 3 انسان مانگے گئے. کتنے بھائی؟ پہلی طلب جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا. کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد رب العالمین سے التجا فرماتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین مسجد بنا دی ہے، امام عطا فرما دیجئے. مدرسہ بنایا ہے، مدرس یوں کہہ لیجئے کہ معلم کامل عطا فرما دیجئے. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی استاد ہیں، کوئی بھی استاد مکمل سبق نہیں پڑھا سکتا. کوئی انگلش پڑھاتا ہے تو کہتا ہے مجھے ریاضی نہیں آتی. کوئی اگر
تفسیر پڑھا سکتا ہے تو کہتا ہے صرف و نحو مجھے نہیں آتی، مختلف اعتبار سے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے چاند محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کائنات والو میں نے جو تمہیں قرآن دیا ہے وہ بھی کامل کتاب ہے، تمہیں جو مدرسہ بنا دیا ہے تمام مدرسوں کی ماں بیت اللہ ہے، اور جو تمہیں استاد عطا فرما دیا ہے وہ صرف استاد نہیں معلم کامل بنا کے بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رب العالمین حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دست بدعا ہے، فرمایا ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین میں آپ سے محمد مصطفیٰ کی رحمت کو مانگنا چاہتا ہوں۔ آئیے دوسری طلب جناب حضرت سیدنا موسیٰ پیغمبر کی ہے، عرض کرتے ہیں الہ العالمین میری زبان میں لکنت ہے، میں اس گفتگو صحیح نہیں کر سکتا، الفاظ کمزور نکلتے ہیں، کار نبوت میں رکاوٹ ہے، الہ العالمین میرا بھائی ہارون جس کا گلا بھی صاف ہے، جس کا انداز بھی نرالا ہے، جس کو خطابت کے جوہر بھی آپ نے عطا فرما دیے، کار نبوت میں میرا دست بازو بنا کر میرا بھائی ہارون مجھے عطا فرما دیجئے۔ جناب حضرت سیدنا موسیٰ پیغمبر نے اللہ سے حضرت جناب ہارون پیغمبر کی خطابت کو مانگا، فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، الہ العالمین مجھے ہارون پیغمبر کی خطابت عطا فرما دیجئے۔ اولاد تیسری طلب میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آئی میرے آقا علیہ السلام نے بیت اللہ کا گلا پکڑ کے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، الہ العالمین دو عمر ہے مکہ میں، مجھے ایک عمر عطا فرما دیجئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب ابراہیم نے مانگا، اللہ نے ہزاروں سال بعد عطا فرما دیا، لیکن میرے محبوب نے حضرت عمر کی جلالت کو مانگا، رات کے اندھیرے میں مانگا تو صبح کے سویرے میں محمد کا غلام بن کر حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت عمر۔ تیسری طلب میرے محبوب نے حضرت عمر کی جلالت کو مانگا، اور اسی طرح مانگا جس طرح آج امت مسلمہ طالبان کو مانگ رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ آج جس طرح امت مسلمہ طالبان کا راستہ دیکھ رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ نے فتح عطا فرما دی، وہ میرے محمد مصطفیٰ کے سچے غلام اور صحابہ کی جو صحابہ کا مشن اور کاج ہے اسی کاج پر طالبان عمل کر رہے ہیں۔ تو میں یہی چاہتا ہوں، یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کا دامن تھاما، اللہ نے فتح عطا فرما دی، اور امت نے آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ملت کفر قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم پر حملہ آور ہے، لیکن انشاءاللہ قوم پھر قرآن کی طرف آ رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ فرمایا میرا ابو فاروق پیغام بھیجے تو ہوائیں بھی میرے عمر کے پیغام کو لیے پھرتی نظر آئیں، دریا کو خط لکھتے ہیں تو دریا بھی تعمیل کرتے نظر آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دریا نے ایک صحابی کا پیالہ، دریا کی موجوں نے صحابی کا پیالہ اپنے اندر سمو لیا۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس شکایت لے کر گئے، امیر المؤمنین
سیدنا فاروق اعظم اس دریا کے کنارے پہ آ کر کہتے ہیں وہ دریا تجھے پتہ نہیں ہے فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ جلدی کر محمد عربی کے غلام کا پیالہ واپس کر دے۔ تو دریا بھی پیالہ واپس کر دیتا ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ جس نے زندگی بھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے۔ آئیے ایمان والوں، حضرت فاروق اعظم کی جلالت کا اندازہ لگائیے۔ جلالت، فاروق اعظم کی جلالت کا اندازہ لگائیے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے دور میں غزوہ بدر کے جب قیدی پکڑ کر میرے محبوب کی عدالت میں پیش کیے گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ میرے صحابہ مشورہ دیجیے نا، میں ان قیدیوں کے ساتھ کیا کروں؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، اللہ کے محبوب یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں، اکثر صحابہ کے رشتہ داروں میں سے ہیں، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا ماما، کسی کا چاچا، کسی کا رشتہ دار، کسی کا داماد گرفتار ہو کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ میری رائے ہے کہ ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا کی نگاہیں ایک مرد قلندر کو تلاش کر رہی تھی۔ میرے آقا کی نگاہ ایک ایسے شخص پر جا کر رک گئی جس کے چہرے پہ ایمان کی سرخی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آپ کے چہرے پہ نگاہ ٹک گئی۔ آپ نے فرمایا، او میری عزت اسلام عمر، بولنا، آج تیرے بولنے کی ضرورت ہے، آج اٹھ کر اپنے اظہار کا خیال کا اظہار کرنا عمر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کیا، اللہ کے محبوب یہ انسان نما درندے ہیں، یہ انسان نما جانور ہیں جنہوں نے ہمیں بیت اللہ سے نکالا، گھر سے دور کر دیا، سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے، بلال کو تپتے صحراؤں پہ لٹا دیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹا دیا۔ یہ وہ انسان نما درندے آئے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں یہ مشورہ دیتا ہوں، آپ کا چچا عباس آیا ہوا ہے، آپ کا داماد ابو العاص آیا ہوا ہے، میرا ماموں زاد آیا ہوا ہے، ابو بکر صدیق کا چچا زاد آیا ہوا ہے، اپنے اپنے رشتہ دار اپنے حوالے کیجئے نا، میرا ماموں زاد میرے حوالے کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب میں اپنے ماموں زاد کی گردن پہ تلوار چلا کے دنیا کو پیغام دے دوں گا، جو محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں، سبحان اللہ، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ دولت ذکر اللہ سے زندہ باد۔ آخری بات، عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، منافق بھی تھے حضور کے زمانے میں اور آج بھی ہیں۔ یہ وہ منافق ہیں کہ جو کہتے تھے ہم مومن ہیں، جو کہتے ہیں اس وقت بھی اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون، ہم ان کا ایمان قبول نہیں کرتے۔ کہنے سے کوئی مومن بن نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے جب تک صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا ہم تمہیں مومن تصور نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن ابی بھی وہی تھا۔ عبداللہ ابن ابی مر گیا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، مر جاؤں، 2 وصیت ہے میری کہ مجھے کفن محمد عربی کا کرتا پہنانا اور میرا جنازہ آمنہ کی چاند محمد مصطفیٰ سے پڑھوانا۔ یہ عبداللہ ابن ابی وہی ہے
کہ جس نے سیدہ کائنات ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین زوجہ مصطفیٰ میرے پیغمبر کی حرم حضرت طیبہ طاہرہ زاکیہ راشدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی تھی، میرے مصطفیٰ کے دل کو غمگین کیا تھا، یہ وہی بدماش ہے، مر گیا، جنازہ تیار ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن ابی کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، مومن تھا پکا، عرض کیا اللہ کے محبوب میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کے کرتے سے مجھے کفن پہنایا جائے، میرے آقا نے فرمایا اگر میرے کرتے پہنانے سے بخشا جاتا ہے تو میں یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ دوسری وصیت یہ ہے کہ جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ کرتا تو صحابہ نے قبول کر لیا تھا لیکن جنازے پر صحابہ میں کوہرام بپا ہو گیا۔ حضور تشریف لائے، جنازے پر صدیق اکبر کہہ نہیں سکتے تھے چونکہ ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا جنازے کے لیے تشریف لائے، جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم امی عائشہ کا بیٹا فاروق اعظم، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے ایمان کا ذوق باقی ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امی عائشہ کی عزت کے لیے مدینہ میں میرا عمر بولا اور جنگ میں حق نواز بولا، سبحان اللہ، نہیں سمجھے، سبحان اللہ، وہ ذوق ختم ہو گیا ہے۔ مدینہ میں حضرت عمر بولے امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے اور جنگ میں میرا حق نواز بول رہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اس قوم کو وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ وہ بدبخت ہے جس نے امی عائشہ پہ تہمت لگائی تھی، یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے آپ کا دل رنجیدہ کیا تھا، یا رسول اللہ آپ جنازہ نہ پڑھائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میں آسمان سے اللہ کی طرف سے میں حکم کا انتظار کر رہا ہوں، میرے آقا جیسے تشریف لے گئے جنازے کے لیے تشریف لے گئے تو آسمان سے فرشتہ نازل ہو گیا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر اس کے جنازے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جنازہ تو درکنار، میرے پیغمبر اس کے قبر پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، جنازہ تو درکنار قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں امی عائشہ کا دشمن ہو اور پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے جو امی عائشہ کے دشمن کا جنازہ پڑھے گا اسلام کا ضابطہ مقرر ہو گیا، نہ اس کا نکاح باقی رہے گا نہ اس کا ایمان باقی رہے گا۔ اس لیے دشمن صحابہ کا جنازہ پڑھنے سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، نکاح بھی چلا جاتا ہے۔ تو پڑھیں گے جنازہ پڑھیں گے دشمن صحابہ سے۔ حضور کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دشمن فوت ہو گیا، حضور کے سامنے اس کا جنازہ لایا گیا، نعرہ تکبیر، خطیب اہل سنت۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عثمان کے دشمن اور گستاخ کا جنازہ لایا گیا، میرے آقا علیہ السلام جنازے کے لیے تشریف لائے، میرے آقا نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو دشمن عثمان کا جنازہ ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جو میں عثمان کا دشمن ہے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ حضور جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی کہتا ہے ہمارا جی رشتہ دار ہے، کہتے ہیں نا جی ساڈا رشتہ دار ہے، پتہ نہیں ساڈا کاروبار سانجھا ہے، کہتے ہیں نا ساڈی دکان نیڑے، کوئی کہتا ہے ہمارا ہمسایہ ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا فلاں تعلق ہے اس سے،
چاہتا ہوں سارے تعلق دنیا والے کمزور ہیں، سب سے جو گہرا اور بہترین تعلق ہے وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ والا تعلق ہے۔ اس لیے ایمان بچاؤ، تعلق چھوڑ دو، ایمان بچاؤ، ہمسائیگی چھوڑ دو، ایمان بچاؤ، محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن اپنے ساتھ مضبوط بنا لو۔ انشاءاللہ یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ کائنات والو، میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے یہ تمہیں جنت کے دروازے پہ چھوڑ آئے گا۔